اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہاری روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت جو ہے وہ تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ یہاں پر صرف ایک انسان کا تذکرہ نہیں ہو رہا، صرف ایک انسان کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ تمام انسانوں کو دعوت عام دی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق ایک ہے، تمہاری تمام ضروریات جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں، جب وہ تمہاری جتنی بھی نیڈز ہیں ان کو پورا کر رہا ہے، تو پھر تمہیں بھی چاہیے نا کہ تم اس کی بندگی کرو، اس کے بن جاؤ۔ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، ہم اس کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ کوئی مشکل میں ہماری مدد کر دیتا ہے، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو، آپ نے ہماری مدد کی، آپ نے ہماری ہیلپ کی ہمارے ڈیفیکلٹ ٹائم میں، تو ہم اس انسان کی کتنے شکر گزار ہو جاتے ہیں، ہم اس کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو وہ رب جس نے آپ کو تخلیق کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو بنایا اور پھر عام نہیں بنایا بلکہ آپ کو خوبصورت بنایا، آپ کی نشو و نما کی، پھر روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی بہترین طریقے پر بنایا، تو کیا بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے، دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے؟ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی طریقہ اختیار کرو نا، اللہ کی مانو، اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کی فرما برداری کرو۔ پھر شرک کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ مت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہیں، کتنی خوبصورت چھت بنائی نا اللہ نے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ آسمان جو ہے اس کو آپ کے لیے چھت بنایا۔ ویسے جو ہمارے گھروں کی چھتیں ہیں اس میں تو ہمیشہ ہر انسان کو خدشہ ہوتا ہے، کہیں زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں کہیں گھر کو نقصان ہوگا تو یہ چھت جو ہے وہ گر جائے گی۔ لیکن کبھی آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئی بھی نہیں ہوگی، کبھی کسی انسان کو اس چیز سے ڈر نہیں لگا ہوگا کہ یہ سورج مجھ پر گر جائے گا، یہ چاند گر پڑے گا، ستارے گر پڑیں گے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اندازے کے مطابق بنایا۔ کوئی بھی اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہ آتا ہے اور نہ ہی جاتا ہے۔ اب سورج اپنے مقررہ وقت پر ہی طلوع ہوتا ہے،
چاند اپنے مقررہ وقت پر ہی آتا ہے، ستارے اپنے مقررہ وقت پر ہی نکلتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک ٹائم جو ہے، اس سے ہمیں وقت کی پابندی کا بھی پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو کس قدر خوبصورتی سے بنایا اور سجایا کہ انسان کے دل میں یہ گمان بھی نہیں گزر سکتا کہ یہ مجھ پر آ گرے گا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس کے بنانے والا جو ہے اس کے پاس پار ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے. لیکن ہمارے گھروں کی چھتیں یہ عارضی ہیں، ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں، ہمارے پاس پار نہیں ہے. ساری پار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ایک ذات کے پاس ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. اگر ہم غور و فکر کرنے لگے نا تو بے شمار چیزیں ہیں کائنات میں کہ جس پر انسان غور کرنے بیٹھے تو شاید اس کو کسی اور چیز کے لیے وقت ہی نہ ملے. اللہ کی تخلیق پر غور کرنا شروع کریں. بغیر ستون کے بنایا ہوا یہ آسمان. ہم نے تو جو ایک روم بھی بنایا ہے اس کے بھی 4 سائڈس پہ پلرز ہیں. وداؤٹ پلر کبھی بھی کوئی بھی چھت جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی. تو کس طرح اللہ رب العزت نے آسمان کو کریٹ کیا ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ، وداؤٹ پلرز. چھت بھی ہے لیکن وہ کسی چیز کے سہارے سے نہیں کھڑی ہوئی، بس اللہ نے اسے تھاما ہوا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آسمان دنیا کو کتنی زینت کے ساتھ اللہ نے بنایا. رات ہوتی ہے موتیوں کی طرح اس پر ستارے جو ہیں وہ چمکنے لگتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانی ہیں. ہمارے پاس کہاں وقت ہے اور ہم کہاں غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی تخلیق میں. ایک عمارت تعمیر کرنے کے لیے بہت لوگ جو ہیں وہ لگ کے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ از دا اونلی کریٹر جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس پار اتنی ہیں اس ذات کے پاس کہ وہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور جب ہم اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں تو پھر پیچھے کوئی دلیل، کوئی بھی بہانہ، کچھ بھی نہیں رہ جاتا کہ ہم اس کی اطاعت یا فرما برداری نہ کریں. پھر تو ہمیں ٹوٹلی اس کے تابع ہو جانا چاہیے نا، کیونکہ ہم اسی کا دیا کھا رہے ہیں، ہم اسی کا دیا پہن رہے ہیں. ہم ایون جو سانس لے رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم اسی کی وجہ سے ہیں. اسی کی عطا کردہ سانسیں جو ہیں وہ ہمارے اندر بحال ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اپنا کیا ہے. انسان یہ کہتا نا میرا گھر، کیا آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ آپ کا اپنا ہے یا وہ اللہ کا عطا کردہ ہے؟ وہ تو اس کی دی ہوئی نعمت ہے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر، نہ گھر میں پڑی کوئی بھی چیز. ایون ہمارا اپنا وجود بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. اور یہ ہم نے یہ اسی کی ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو جب ہمارا اپنا وجود بھی اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کو بھی ہم نے اس کو واپس لوٹانا ہے، اس کی طرف واپس جانا ہے، اس کی طرف واپس رجوع کرنا ہے، تو پھر کس چیز کا غرور ہے انسان کو؟ تو یہ سب جاننے کے بعد پھر اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہرایا جائے جب اس کے ساتھ کوئی شراکت دار ہے ہی نہیں، شریک ہی نہیں ہے کسی چیز کو بنانے میں، کرنے میں. تو پھر انسان اس کی اطاعت اور فرما برداری کیوں نہ کرے؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین کو بنایا بطور فرش اور پھر آسمان کو بنایا چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اتارا آسمان سے پانی کو، پھر نکالا اس کے ساتھ پھلوں سے رزق کو تمہارے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ثمرات جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں نے کہ کسی بھی چیز کا جو پھل ہے یا فواکہ کا لفظ جو ہے وہ فروٹ کے لیے آتا ہے، بطور رزق کی بات ہو رہی ہے کہ زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی کھیتی جو ہے وہ زمین پر اگاتا ہے، اناج ہے وہ زمین سے حاصل کرتا ہے، تو اسی چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اب ہم کوئی بھی ویجیٹیبلز کھاتے ہیں یا پھر کوئی بھی فروٹ کھاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ڈائریکٹلی آسمان سے تو نہیں آتا، نہیں، وہ زمین میں اس کی کاشت ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں، زمین سے نکلتا ہے وہ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک چھوٹے سے بیج سے مختلف پھل، مختلف ویجیٹیبلز جو ہیں وہ نکلتی ہیں زمین سے، اور اس کو پھر انسان جو ہیں وہ کھاتے ہیں۔ اور ایک پھل یا ویجیٹیبل بھی جو زمین میں پکتا ہے وہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے پیچھے بہت پروسیس ہے، ایک پراپر رول ہے بہت ساری چیزوں کا۔ سب سے بڑا تو جو کریٹ کر رہا ہے، ہمارا کریٹر ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو بناتے کیسے ہیں؟ آسمان کا تعاون ہے اس میں، سورج کا تعاون ہے، بادلوں کا تعاون ہے، اور پھر زمین کا، پانی کا، یہ سارے عناصر جو ہیں یہ مل کر، یہ ساری چیزیں مل کے ایک فروٹ بھی جو ہم کھاتے ہیں ان سب میں ان سب چیزوں کا بہت بڑا رول ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت حکم ہی نہ دیں کہ سورج نکلے، اللہ رب العزت آسمان کو حکم ہی نہ دیں کہ پانی برسائے، بادل بنے، زمین کو حکم ہی نہ دے زرخیزی کا، اگر زمین ہی بنجر پڑ جائے، آسمان سے پانی نہیں اترے گا تو زمین زرخیز کیسے ہوگی؟ یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے سبب ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ لیڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اگر ایک قوم پہ 2 لیڈر مسلط کر دیے جائیں ایٹ اے ٹائم، 2 بادشاہ کبھی بھی نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے نا، اگر 2 بادشاہ ہوں تو وہ قوم کیسے چلے گی؟ نست و نابود اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کہے گا کہ نہیں یہ والا رول جو ہے یہ لاگو کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تو باہم ہی ان کے رضامندی نہیں ہوگی۔ تو اس بات سے ہی اندازہ لگا لیا جائے کہ اس کائنات کو چلانے والا کریٹر جو ہے، رب جو ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ ہمیں اس کائنات کو دیکھتے ہوئے، اس کے نظم و ضبط کو دیکھتے ہیں تو اسی چیز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں، اللہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ذات ہے۔ کیونکہ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو جتنے نظم و ضبط کے ساتھ سورج اپنے مقررہ وقت پہ نکلتا ہے، ستارے اپنے مقررہ وقت پر نکلتے ہیں، نظام کائنات جو ہے وہ پورا ایک پابندی وقت کو فالو کر رہا ہے، وقت کی پابندی کر رہا ہے۔ تو اگر 2 معبود ہوتے جن کو ہم نے ماننا ہوتا تو کبھی بھی یہ نظام جو ہے وہ چل ہی نہ سکتا، نظام کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہیں سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا بنانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا تو کس طرح سے بنایا، ہم اس شک و شبہات میں پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس نے اتنا کچھ بنایا وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس پار ہے یہ کرنے کی۔ یہ تو ہو گئی ہم لوگوں نے آسمان اور زمین اور باقی چیزوں کی بات کی۔ اب آپ دیکھیں گے اس بات کو ہی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اگلی آیات میں اب کہہ کے پکارا گیا ہے کہ ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. نو ڈاؤٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. لیکن ہم اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اللہ کی ذات جو ہے اس میں وحدانیت ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کیا کہا جا رہا ہے آگے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی بھی شریک حالانکہ تم جانتے ہو. اتنی زیادہ آپ ڈیپنس میں، گہرائی میں جب جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر تو کوئی شک و شبہ باقی رہتا ہی نہیں ہے نا کہ آپ اس ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ. بعض اوقات یوں بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے یا آپ کی مرضی ہے، تو یہ شرک ہے. یوں نہیں کہنا چاہیے. یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا آسرا ہے یا آپ کا آسرا ہے. کوئی انسان بڑا پریشان ہے تو وہ یوں کہہ دیتا ہے، یا مزاح میں بھی بات لوگ کہ اللہ کا آسرا ہے یا آپ کا آسرا ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہنا. یہ سب شرکیہ جملے ہیں. فَلَا تَجْعَلُوا، نہ تم بناؤ. جس چیز میں شرک کا شائبہ ہو اسے ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اس کو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جو خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی کسی نیک پیغمبر ولی کو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے ہوئے فرمایا کہ ان کو تیری اولین دعوت کیا ہونی چاہیے. کیا فرمایا تھا؟ ان کو یہ کہا تھا کہ تیری اولین دعوت جو ہے، جو تم نے یمن کو کرنی ہے، وہ کیا ہوگی؟ اللہ کی وحدانیت. یعنی تم یمن کے علاقے میں جا تو رہے ہو، لیکن وہاں کے لوگوں کو امن کی بات بتاؤ. تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ سب سے پہلی بات کیا سکھاؤ گے؟ وہ یہ کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے. اللہ کی وحدانیت جو ہے نا، یہ اسلام کا سب سے فرسٹ لیسن ہے، پہلا سبق ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کیونکہ یہ پہلا سبق ہے نا اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اور کفر کیا ہے؟ اپنی مرضی کرنا، انا پرستی کرنا. یعنی کہ اللہ نے جو احکامات کہے ہیں نا، ان سے انکار کرنا، ان کا انکاری ہونا، ان کو نہ ماننا، ان کو فالو نہ کرنا. اور توحید کیا ہے؟ اپنی انا کو دفن کرنا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو عبد ہوں. یعنی کہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہوں، کہ مجھے تو اللہ کے آگے جھکنا ہے. اور اسی طرح اپنے بعد کسی بھی مخلوق کو عظمت کے مقام سے ہٹا کر سب سے اوپر کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات کو، اللہ کو. اور پھر صرف یہ نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو عظمت کے مقام سے ہٹا کر بلکہ اس کے برابر بھی نہیں رکھنا، نیچے رکھنا ہے. یعنی کہ نہ اللہ کی ذات سے برتری دی جا سکتی ہے، نہ ہی برابری، بلکہ وہ سب سے اوپر ہے اور اس کے بعد ہے سب کچھ. اور پھر صرف یہ نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو عظمت کے مقام سے ہٹا کر بلکہ اس کے برابر بھی نہیں رکھنا، نیچے رکھنا ہے. یعنی کہ نہ اللہ کی ذات سے برتری دی جا سکتی ہے، نہ ہی برابری، بلکہ
सब वो सबसे ऊपर है और उसके बाद है सब कुछ। तो सबसे ऊपर उसी को करना है, उसी को रखना है। किस चीज़ में? मोहब्बत में, खौफ में, झुकने में, आजिज़ी में, तवक्कल में, इबादत में, भरोसे में, हर चीज़ में सब कुछ समझना ही उसी को है। क्यों? क्योंकि किसी और को उसके साथ शरीक नहीं ठहरा सकते हम, किसी और को शरीक ना ठहराना उसके साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये भी फरमाया था, ए माज़, तुम जानते हो बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है? तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो फरमाया कि सिर्फ़ उसकी इबादत करें, और सिर्फ़ उसकी इबादत नहीं बल्कि उसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराएं। कि अल्लाह के बराबर किसी पैगंबर, बुत, किसी बुज़ुर्ग, किसी पत्थर, किसी वली, किसी औलिया, किसी चीज़ को हम उसके बराबर शरीक, उसके साथ शरीक, और ना ही उसके बराबरी के रुतबे पर फायज कर सकते हैं। नहीं, सब, अगर कोई नेक भी है, कोई कितना ही नेक है, वो सबसे बाद में है। सबसे पहले कौन सी ज़ात है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, और वो वाहिद है, यकता है, उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहरा सकते, उसका कोई शरीक नहीं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आपकी तारीफ़ में बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस बात को गौर से सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मुझे मेरी हद से आगे मत बढ़ाओ, जिस तरह ईसा इब्ने मरियम को नसारा ने अपनी हद से आगे बढ़ा दिया। क्या कहो? अल्लाह के बंदे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके रसूल हैं। अब इस बात को गौर से सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मुझे मेरी हद से आगे मत बढ़ाओ, जिस तरह ईसा इब्ने मरियम को नसारा ने अपनी हद से आगे बढ़ा दिया। क्या कहो? अल्लाह के बंदे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके रसूल हैं। नसारा ने क्या किया था? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, यानी अपने पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा करार दे दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर जो हैं वो मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह सरज़द नहीं होता। लेकिन अगर पैगंबर को भी हम बंदगी के मुकाम से ऊपर उठाएंगे तो फिर ये भी शिर्क में आ जाएगा। आपने बाज़ अशार ऐसे पढ़े होंगे या सुने होंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई की गई होगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस चीज़ से मना फरमाया। इसलिए जैसे जैसे जो आयत सुनते जाते हैं उस पर अमल की कोशिश किया करें। अपने आपके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उनको भी सिखाया करें, उनको भी शामिल करें। सिर्फ आपने ख़ुद नहीं सीखना बल्कि आपने बाकियों को भी सिखाना है। अपने लिए, अपने हक़ में दुआएं मांगा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुनिया और आखिरत की कामयाबी की दुआएं मांगा करें। छोटी छोटी दुआएं याद करने की, हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िक्र जो हैं वो अज़कार आप सुबह शाम के पढ़ते हैं उसमें शामिल करें, और कोशिश करें कि आगे भी फैलाएं, आगे लोगों को अपने साथ शामिल करें, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि इस नेक मकसद में वो भी आपके साथ मिलकर चल सकें। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप इंशाल्लाह जन्नत में जा रहे हो तो वो भी आपके साथ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।